اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا اور کتنی مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی۔ ہم ایک مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد الساری میں تمام علماء کے اقوال کو جمع کیا اور پھر آپ نے کنکلوڈ اس طرح کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے۔ ساتویں مرتبہ قصی بن کلاب نے، جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ آٹھویں مرتبہ قریش نے، کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام بھی شامل تھے۔ وہ یہ اعلان نبوت سے 5 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعمیر کی اور حتیم کو دوبارہ کعبے میں شامل کیا گیا، کیونکہ قریش نے جب بنایا تھا تو ان کے پاس رقم کم تھی، تو اسی لیے حتیم کو باہر رکھا گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ، کیونکہ بناء ابراہیم یہی کہلاتی تھی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حتیم کو کعبے کے اندر شامل فرمایا۔ حالانکہ ابھی بھی حتیم باہر ہے لیکن خانہ کعبہ کے اندر ہی شامل ہے۔ جو اس میں نماز پڑھے گا تو گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری طور پر بھی اس کو تعمیر میں بھی خانہ کعبہ کے اندر لیا اور اس کے 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک انٹرنس کے لیے اور دوسرا ایگزٹ کے لیے۔ پھر اس کے بعد 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان نے اس کی تعمیر کی۔ حجاج بن یوسف، اس کے حکم پر حجاج بن یوسف نے یہ تعمیر کی اور حتیم کو دوبارہ بناء قریش پر بنایا، یعنی حتیم کا جو حصہ تھا اسے باہر کر دیا گیا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون رشید کے دور میں یہ بات ہارون رشید تک پہنچی کہ آقا علیہ السلام بناء ابراہیم پر چاہتے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، رب کی قسم دے کر کہا کہ اسے رہنے دو، کئی بار منہدم ہونے کی وجہ سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آئے گی اور یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ ناظرین، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی اور اس کی تعمیر کل 10 مرتبہ ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے بعد ناظرین اسے اٹھا لیا گیا۔ اس کے یوں سمجھ لیں کہ اس کے بعد جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول اعظام علیہم السلام آئے، یہاں کا حج کرتے رہے، لیکن خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کو اشارہ کر دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یہاں پر آ کر حج کیا جائے۔ اسد حمیری نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور آقا علیہ السلام نے اسے برا کہنے سے منع فرمایا، اور پھر حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ ناظرین، اب ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے
اور اسے کس طریقے سے نازل کیا گیا، آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہاں پر اس کی تعمیر کی جائے، اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی جو لوجکس ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اذن ابداً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں اذن ابدا پڑھا جائے گا، کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ انا ایک کلمہ، ہم دوسرا، ان تیسرا، یظہرو چوتھا، علا پانچواں، کم علا پانچواں، یرجمو چھٹا، او ساتواں، یعیدو آٹھواں، فی نواں، ملتی دسواں، اور اس کے بعد ناظرین واو 11واں، لن 12واں، تفلحو 13واں، اذن 14واں، ابداً 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ انہم ملا کر پڑھیں گے، انہم، ان یظہروا، ان میں نون ساکن ہے، اسے یظہروا کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو جو ہے وہ غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یظہروا میں واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ان یظہروا غلط ہے، ان یظہروا، علا علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علیکم۔ یرجموکم، یرجموکم، را ساکن ما قبل یا پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ او یعیدوکم، او یعیدوکم فی ملتہم، فی ملتہم، ولن تفلحوا۔ لن میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ تفلحو میں واو مدہ اوپر مد کی علامت، یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اس کو منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ابداً، اذن میں دال پر 2 زبر کی تنوین، لیکن اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا، نارملی اسے پڑھیں گے۔ اذن ابداً یہاں وقف کریں گے تو ابدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم، ان یظہروا، علیکم،
यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। नाज़रीन, ये आज का सबक है और सबसे पहले हम देखते हैं अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, हम ज़मीर है, यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 1, जितनी भी ज़मीर है यहाँ नंबर 1 ही आएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें नाज़रीन कि दूसरा इसम है मिल्लती, तीसरा है इज़न, चौथा है अबदा। तो कुल यहाँ पर 4 अस्मा हैं। नंबर 1 हम ज़मीर, हम भी है, हिम भी है और कुम भी है। और नंबर 2 मिल्लती, और नंबर 3 इज़न, नंबर 4 अबदा। नाज़रीन व सामीन, हम मज़ीद इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामीन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन के जो अस्मा हैं वो हम लिख चुके हैं, और अब हम देखते हैं अफ़आल। तो पहला फ़िल है यज़हरू, दूसरा यरजुमू, तीसरा युईदू, चौथा लन तुफ्लिहू। कुल मिलाकर 4 अफ़आल हैं। नंबर 1 यज़हरू, नंबर 2 यरजुमू, नंबर 3 युईदू, नंबर 4 लन तुफ्लिहू। तुफ्लिहू है, लन तो हर्फ है, अच्छा जी। अब देखें 4 अफ़आल हैं, और अब देखा जाएगा कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है इन्ना, दूसरा इन, तीसरा अला, चौथा औ, पांचवा फ़ी, छठा वाव, सातवां लन। तो कुल यहाँ पर 7 हुरूफ हैं। नंबर 1 इन्ना, नंबर 2 इन, नंबर 3 अला, नंबर 4 औ, नंबर 5 फ़ी, नंबर 6 वाव, नंबर 7 लन।
کل ملا کر آپ دیکھیں 4 اسماء، 4 افعال اور 7 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ اب سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہم اور اہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں، منفصل ہو تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ ملت کو ہی کہتے ہیں اور ملت کی جمع آتی ہے ملل، ٹھیک ہے۔ تو ملت قرآن کریم میں کئی مقام پر استعمال ہوا، اور یہاں پر ملت دین کے معنی میں ہے۔ ملت یہاں پر دین کے معنی میں ہے، اور یہ ملت عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اذن، ویسے تو اذا حرف ہوتا ہے، لیکن جب اس میں تنوین آئے اذن تو اس میں ناظرین ذاک الوقت یا ذالک الوقت محذوف ہوتا ہے، تو اذن کا معنی ہوگا اس وقت یا اس وقت، اس لیے اس کو یہاں پر اسم کہا گیا کہ تنوین ہے۔ تنوین اشارہ کر رہی کہ یہاں پر ذالک الوقت یا ذاک الوقت محذوف ہے۔ ابدن، ابدن کا معنی ہوتا ہے کبھی۔ ابدن کا معنی ہوتا ہے کبھی، ویسے اس کا معنی ہمیشہ کی بھی آتا ہے، ابدن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اور ابدن کا معنی کبھی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یظہرو اصل میں تھا یظہرونا، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ غالب آتے ہیں یا وہ غالب آئیں گے، اور یہاں پر ان داخل ہے، اور ان یہاں پر شرط کے لیے ہے۔ شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یار میرے پاس آؤ یا میرا یہ کام کر دو، تو وہ کہے، یا آپ سے کوئی کہے آپ میرا یہ کام کر دے، تو آپ کہیں اگر آپ میرا کام کرو گے تو میں آپ کا کام کروں گا، تو آپ نے اس کے کام پر اپنا کام مشروط کر دیا نا کہ آپ کرو گے تو میں کروں گا۔ تو جس پر یعنی جو کسی نہ کسی شے پر معلق کیا جائے جس کو، اسے شرط کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ معلق کیا جائے اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ این یظہرو، این یظہرو کا معنی کیا ہوگا؟ اگر وہ غالب آ گئے، اگر وہ غالب آ گئے، تو ان کی وجہ سے آخر میں جو جمع کا نون ہے وہ حذف ہو گیا، تثنیہ یا جمع دونوں حذف ہو جاتے ہیں ان کی موجودگی میں۔ اس کے بعد یرجمو اصل میں تھا یرجمونا، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ پتھراؤ کرتے ہیں یا وہ پتھراؤ کریں گے، یا وہ پتھر مارتے ہیں یا وہ پتھر ماریں گے۔ اور یہاں پر بھی گویا کہ آپ دیکھیں کہ ان کا ہی اثر ہے، تو ان کی وجہ سے ناظرین جو ہے وہ یہاں پر آخر سے نون حذف ہوا، اور اس کا معنی ہوگا کہ وہ پتھراؤ کریں گے، اگر وہ غالب آ گئے تم پر تو وہ پتھراؤ کریں گے۔ اب اس کے بعد ناظرین یعیدو، یہ بھی اصل میں تھا یعیدونا، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ناظرین یہ ہوگا کہ وہ لوٹاتے ہیں یا وہ لوٹائیں گے، اور یہاں معنی ہوگا وہ لوٹائیں گے، اور ان کے اثر کی وجہ سے یہاں سے بھی آخر میں جو جمع قانون ہے وہ حذف ہوا ہے۔ تفلحو اصل میں تھا تفلحون، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی تم کامیاب ہوتے ہو یا تم کامیاب ہوگے، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ لام نون زبر لن، حرف لن یہاں پر ایڈ ہوگا، داخل ہوگا، تو اس کی وجہ سے آخر میں جو جمع کا نون ہے وہ حذف ہوا، اور یہ فعل مضارع کو ناظرین نفی، تاکید، مستقبل کے معنی میں کرتا ہے۔ لن تفلحو کا معنی کیا ہوگا؟ تم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، تم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ہے ان، اس کے بعد ہے ان، اور ان کا معنی، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اعلیٰ استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ او اس کا معنی ہوتا ہے یا،
یعنی یہ آپشن کے لیے آتا ہے، یہ کام کر لیں یا یہ کام کر لیں، اس معنی میں آتا ہے۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، واو کا معنی ہے اور لام نون زبر لن۔ ناظرین اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب یہاں 15 کلمات ہیں، 15 کلمات میں ناظرین صرف ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے ملت۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، انہم، حمزہ نون یا زیر این، یا زوا زبر یز، ہا زبر ہا، را واو پیش رو، این یظہرو، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، علیکم، یا را زبر یور، جیم پیش جو، میم واو پیش مو، کاف میم پیش کم، یرجموکم، حمزہ واو زبر او، یا پیش یو، عین یا زر عی، دال واو پیش تو، کاف میم پیش کم، یعیدوکم، فیا زر فی، میم لام زر مل، لام زبر لا، تا زر تی، ہا میم زر ہم، فی ملتہم، واو زبر وا، لام نون زبر لن، تا فا پیش تف، لام زر لی، ہا واو پیش حو، ولن تفلحو، حمزہ زر ای، ذال دو زبر ذن، ایذن، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن، ایذن ابدن۔ یہاں رکیں گے، وقف کریں گے تو ولن تفلحو ایذن ابدا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ انا تحقیق، ہم وہ، ان اگر، یظہرو غالب آ گئے، علا پر، کم تم، یرجمو وہ پتھراؤ کریں گے، کم تمہیں، او یا، یعیدوکم وہ لوٹا دیں گے، کم تمہیں، فی میں، ملتی دین، ہم اپنے، وا اور، لن تفلحو تم ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، اذن اس وقت، ابدا کبھی۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے
تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور ہم انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور تفسیر ناظرین جو عرض کرنی ہے ہمیں، وہ سورہ کہف کی آیت نمبر جو 18 ہے، اس کی تفسیر ہم عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کریں گی آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ ناظرین، اس آیت میں ایقاظ کا لفظ ہے، یہ یقظن سے ہے، یا یہ یقظن کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے جاگنے والا، بیدار۔ ان کو بیدار گمان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، یا اس وجہ سے کہ وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے، اور رقود کے معنی ہے سونے والے۔ ایقاظاً وہم رقود، یعنی وہ جاگتے ہوئے ہیں تو یہ سمجھے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں بدلنے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ ہر سال 2 مرتبہ کروٹیں بدلتے تھے، 6 ماہ ایک جانب اور 6 ماہ دوسری جانب، تاکہ زمین ان کا گوشت نہ کھا سکے۔ اور مجاہد نے کہا کہ وہ 300 سال تک ایک کروٹ پر لیٹے رہے، پھر 9 سال بعد ان کو دوسری کروٹ پر لٹایا گیا۔ قرآن مجید میں کروٹیں تبدیل کرنے کی مدت کو بیان نہیں کیا گیا، اور ناظرین نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی مدت و تعداد کا بیان ہے، اور نہ اس تعداد کے ساتھ کوئی دینی غرض وابستہ ہے۔ بہرحال جو روایات ہیں وہ علماء نے فرما دی ہے۔ ان کی کروٹیں تبدیل کروانے کے متعلق بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کاملہ سے ان کی کروٹیں تبدیل کراتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کی کروٹیں تبدیل کراتے تھے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں سویا ہوا شخص نیند میں خود بخود کروٹیں بدلتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی نیند میں خود بخود کروٹیں بدلتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہے۔ قرآن مجید میں الوسید کا لفظ ہے، اور اس کے متعلق کچھ اقوال ہیں جو علماء نے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ اور فرہ نے کہا کہ اہل حجاز جو ہیں الوسید کہتے ہیں، اور اہل نجد الاسید کہتے ہیں۔ الاسید سین کے ساتھ، الوسید صاد کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے حائل اور صحن۔ حضرت اکرمہ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ اس کا معنی دروازہ ہے۔ عطا نے کہا کہ اس کا معنی دروازے کی چوکھٹ ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ میرے نزدیک یہ معنی عمدہ ہے، کیونکہ عرب کہتے ہیں اوسد بابک، اس کا معنی کیا ہے کہ اپنے دروازے کو بند کر دو، تو دروازہ یا چوکھٹ اس کا معنی بہترین ہے۔ انہا علیہ مؤصدہ، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ بے شک دوزخ کی آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر صالحین کے جو مجلس کے ثمرات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف رات کے وقت اپنے ملک سے فرار ہوئے تھے۔ ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ چرواہا بھی ان کے دین میں تابع ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ کعب نے کہا کہ وہ کتے کے پاس سے گزرے، وہ ان پر بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو بھگا دیا، وہ پھر آ کر بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو پھر بھگایا۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا۔ آخر کتے نے کہا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میری طرف سے ڈرنا مت، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، تم سو جانا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تو ان مؤمنین کا مقام کیا ہوگا جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس میں ان ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جن کے اعمال میں تقصیر ہے اور وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ نبی علیہ السلام اور آپ کی آل اور اصحاب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، ان محبتوں کا جو فائدہ ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ متی الساعہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جب آپ نے نماز پڑھ لی دریافت فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص حاضر ہوا، آپ نے پوچھا کہ تو نے تیاری کیا کی؟ ما عددت لہا؟ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے قیامت کے لیے بہت نفلی نمازوں نفلی روزوں کی تیاری نہیں کی، نہ میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کو میں پیش کر سکوں، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انتا مع من احببتا، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، ان سے ملا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھے، تو یہ محبت اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا بھی فرماتا ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم ان یظہروا علیکم، این یظہروا نہیں ہے میری بہن، این یظہروا، ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی او یعیدوکم، او یعیدکم او یعیدوکم، او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ترجمہ، بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے، یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ صدق۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اچھا، اذن میں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حرف علقی حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اذن ابدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. دوسری کال اگر ہے تو دے دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 میری بہن سنائیے. نہیں آ رہی آپ کی آواز, نہیں آ رہی بالکل. میری آواز اب پہنچ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی. اب پہنچ رہی ہے آپ کی میری آواز؟ وعلیکم السلام, میں کراچی سے آپ کی اسٹوڈنٹ. جی سنائیے 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 سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. ترجمہ. جی سنائیے. اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پا سکو. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ملتزم میں سیالکوٹ سے حفظ عظیم. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. ترجمہ. بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں www.arqtv.tv پر, اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائی کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے, اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.